ایک تاجر تھا جو پہلا میں نے واقعہ سنایا، خدا را کسی کو تکلیف نہ دیا کریں، زندگی کا نہیں پتا۔ اب دیکھیں اس کی موت ہوئی تو بدبو شروع ہو گئی، کیا منظر ہوگا خود بتائیں۔ ایک تاجر تھا، وہ غلہ کوئی سامان بیچا کرتا تھا تو برکت نہیں تھی۔ اسی نے کسی سے مشورہ کیا، بھائی جو میں سامان بیچتا ہوں نا اس میں برکت نہیں ہے، کسی اللہ والے سے ملوا دیں۔ یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں نا، اپنے دلوں میں اپنے آپ کو تولنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں، فلاں جگہ پہ چلے جائیں، شہر کے کنارے ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جائیں تو جو آپ کا معاملہ ہے وہ بندہ حل کرے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ جو تاجر تھا وہ چلتے چلتے وہاں شہر کے کنارے پہنچا، کیا دیکھتا ہے، سفید خوبصورت داڑھی مبارک، سر جھکائے ہوئے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جیسے وہ جا کے بیٹھے، ابھی بات نہیں کی، جیسے جا کے بیٹھے انہوں نے کہا جو آپ غلہ بیچتے ہو ناپ تول پورا رکھا کرو۔ اس نے کہا یہ اللہ والا واقعی پہنچا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے واپس آ گیا، پھر وہ خود دور بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کا جو بھی آتا تھا غلہ لینے کے لیے کہتا جی آپ خود جو ہے نا ناپ تول کر لو، تو لوگ خود ناپ تول کر لیتے، اس کو پیسے دے دیتے، چلے جاتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی برکت ڈالی، جو ناپ تول کے پیمانے تھے نا اس نے سونے چاندی کے بنوا دیے۔ اب پیمانے بن گئے۔ ایک دن وہ سوچنے لگا یار بزرگ نے تو مجھے کہا تھا کہ ناپ تول پورا رکھنا ہے، میں نے تو ان کو سونے چاندی کا بنوا دیا۔ خیال آیا، وہاں سے دوڑا بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے، جیسے گیا بزرگ دوبارہ اسی حالت میں اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے۔ اس کے پاس جا کے بیٹھا، بزرگ نے کہا جو آپ نے پیمانے بنوائے ہیں سونے چاندی کے وہ جا کے کسی ندی میں پھینک دو۔ وہ بڑا انسپائر ہوا، اس نے کہا جی بزرگ تو ماشاءاللہ یہ واقعی پہنچے ہوئے، میں نے ابھی بات بھی نہیں کی، انہوں نے کہا وہ پیمانے جا کے ندی میں پھینک دو۔ وہ تاجر واپس آیا، اس نے پیمانے اٹھائے اور قریب ایک ندی تھی اس کے اندر پھینک دی۔ 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کی جو شہرت تھی نا وہ دور دور تک تھی۔ فلاں شہر کا جو تاجر ہے نا جو غلہ بیچتا ہے الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اچھا اس سے درجے بنائے ہوئے ہیں اور ناپ تو خود نہیں دیتا، لوگ خود کرتے ہیں۔ تو جب قافلہ ندی سے گزرنے لگا، ندی میں پانی تھا، بہاؤ تھا، تو ان کے پاؤں کو کوئی سامان ٹکرایا۔ انہوں نے کہا یار یہ کچھ سامان ٹکرا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سونے چاندی کے برتن تھے، ناپ تول پیمانے تھے۔ شہرت بھی اس کی اتنی تھی کہ فلاں تاجر کے پاس ہیں، یہ پیمانے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ان سب نے جی اکٹھے کر کے باندھ لیے۔ میں کہا یار یہ ہیں تو اسی تاجر کے ہمیں لگ رہے ہیں، اس کی شہرت دور دور تک ہے، ایسا کرتے ہیں وہ خوش بھی ہو جائیں گے، یہ جا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سارے وہ سامان باندھا، قافلہ وہاں پہنچا تاجر کے پاس، وہ سامنے رکھے، حضور یہ لگتا ہے آپ کے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ رونے لگے اور آپ وہاں سے دوڑے ہوئے گئے اسی بزرگ کے پاس۔ جب تیسری دفعہ پہنچے، بڑی مزے کی بات ہے یہاں پہ، جب تیسری دفعہ پہنچے تو بزرگ دوبارہ اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ نے جو مجھے پہلی دفعہ حکم دیا تھا میں نے پورا کیا، جب دوسری دفعہ دیا تو میرے ماتھے پہ بال نہیں آئے، میں نے وہ بھی پورا کیا۔ تو اس طرح قافلہ آ رہا تھا، آپ نے کہا چپ ہو جائے، مجھے سارے معاملے کا پتہ ہے۔ یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جو رزق حلال ہوتا ہے نا وہ اگر کتنے دور کوئی دور بھی چلا جائے وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ کر واپس آتا ہے۔ یہ ہے رزق حلال کی برکت۔ اب اس نے پیمانے اٹھائے ندی میں پھینک دیے، کوئی آ رہا تھا سامان لینے کے لیے، انہوں نے اٹھائے مالک کو دے دیے۔ تو اللہ والے نے کیا خوب سمجھانے کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو رزق حلال ہے نا اگر چور بھی اس کو لے جائے نا وہ واپس لوٹ کے اپنے مالک کے پاس ضرور آتا ہے۔